ضرور ساتھ جاری اگر رکھیں ہم گے. اپنی نسلوں کو اللہ سے نہیں جوڑیں گے، خود اللہ سے جڑنے کے لیے انتظام نہیں کریں گے، خود اپنے لیے وقت نہیں نکالیں گے، تو ہماری نسلیں کہیں اور تو جڑ ہی رہی ہیں. یہ روز کے حادثات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. یہ جس ویڈیو کا بھی ذکر ہو رہا تھا، میرا خیال میں آپ میں سے کم و بیش کم ہی لوگ ہوں گے، یہ جو ماریا بی نے جس کو ایکسپوز کیا انہوں نے نہیں دیکھی ہوگی، جو لاہور میں ایکٹیویٹی ہوئی ہے پچھلے ہفتے میں. اسی طرح سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں. جب آپ اللہ رخی زندگی نہیں گزاریں گے تو کسی اور رخ پہ تو گزاریں گے. جی. جی پلیز نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کیا ڈفرینس کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ بھی شرک کی طرف چلا جاتا ہے. تو میں جب عمرے پہ جاتی تھی تو میں روزہ مبارک پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ تو باتیں کرتی تھی آپ سے، آپ نے ڈسکس کر سارا اپنے حوالہ دیتی تھی. تو مجھے کس نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، اس طرح سے یہ شرک ہے، بدعت ہے. تو میں نے وہ چھوڑ دیا. تو مجھے یہ کہ میں درود شریف پڑھتی ہوں اور سب کرتی ہوں الحمدللہ، لیکن مجھے ڈفرینس سمجھ نہیں آ رہا کہ میں چاہتی ہوں جیسے میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، جب اللہ کی کوئی چیز دیکھتی ہوں تو مجھے اللہ یاد آتا ہے، اور مجھے ہر جگہ مجھے اللہ سے محبت اب زیادہ میں نے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا کوئی اتنا زیادہ نہیں رہا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتی ہوں، اور بہت زیادہ جیسے میں اللہ سے کرتی ہوں. کیونکہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور میں اللہ کی ہر چیز کو جو ہے نا بہت اس کو دیکھتی ہوں. اور میں جب اٹھتی ہوں، سوتی ہوں، جاگتی ہوں تو مجھے اللہ کی طرف سے محبت زیادہ فیل ہوتی ہے، جبکہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اور میں چاہتی ہوں کہ میں ان سے محبت کروں، شرک نہ کروں. صحیح. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ، اپنے والدین، اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کرے. اللہ کے رسول کی محبت صرف ایمان کا تقاضا نہیں ہے، عین ایمان ہے. اتنی محبت جس کی وجہ سے ان کے ہر عمل کو اپنانا ہمارے لیے آسان ہو جائے. رسول اللہ کی محبت کو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق تو انہوں نے سکھایا، اللہ کی محبت ہمیں انہوں نے سکھائی. اور جب تک ہم محبت نہیں کریں گے ہم اتباع نہیں کر سکتے. سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کی اتباع کرتا ہے اور ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی کی سنت کو فالو نہیں کرتے. اب سنت کو جہاں تک فالو کرنے کا تعلق ہے وہ محبت کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ لا یؤمن احدکم یہ ایک بات. سورہ التوبہ آیت نمبر 24 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. آپ کہہ دیجئے اگر آپ کے باپ دادا ان کا نہ آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، اگر تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، بیوی کے لیے شوہر،
اگر تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت، وہ بزنس جس کے ٹھنڈا پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جو تمہیں بہت عزیز ہیں، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے یا اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو، اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ لے آئے۔ تو یہ بات جو آپ نے راستہ اختیار کیا نا، وہ ڈر کی وجہ سے، آپ کے دل میں محبت ہے، یہ ڈر یہ ہے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے، برابری نہ ہو۔ برابری اس وقت ہوتی ہے جب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں اسی طرح سے رسول اللہ کو یاد کریں۔ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اگر میں اپنی دعا کا 1/4 حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے مختص کر لوں، کیا یہ اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا ہے، لیکن کچھ اور کر لو۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنی دعا کا آدھا حصہ درود کے لیے مختص کر دوں، تو آپ نے کہا اچھا ہے، لیکن کچھ اور کر لو تو اور زیادہ اچھا۔ اسی طرح اس نے کہا اگر میں 2/3 کروں، پھر پوری دعا ہی کر دوں، تو رسول اللہ نے فرمایا اگر پوری دعا کر دو تو یہ تمہارے لیے سب سے اچھا ہے۔ تو اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے رسول پر درود بھیجتا رہتا ہے، تو یہ درود بھیجنا بھی اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 ٹائمز۔ اور ایک رحمت ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے الرحمن علم القرآن، وسیع رحمت والے نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ تو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے قرآن کا نزول، یہ ایک رحمت ہے۔ 10 بار رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو ایک بار درود بھیجتا ہے۔ تو ایک انسان یہ کہتا ہے میں نے اللہ کو تو اتنا یاد نہیں کیا، تو کیا محمد رسول اللہ کو یاد کرنا یعنی یہ یاد کرنا نہیں ہے، یہ اللہ سے صرف یاد کرنا ہے کہ یا اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان پر اپنی عنایتیں کر دے۔ تو ہم تو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ان کو اجر دے گا، جو ان پر رحمتیں نازل کرے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی یاد ہے، درود بھی اللہ سے فریاد ہے الحمدللہ۔ تو ہمیں تو اللہ کا راستہ محمد رسول اللہ نے دکھایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعارف ہوئے تو ظاہر ہے کہ پھر رسول اللہ کی محبت بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ شناخت پھر وہ زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ تو محسن کے احسان کو یاد کرنا جو ہے یہ، اور محبت کے بغیر تو ممکن نہیں۔ تو یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں، عین ایمان ہے۔ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، اور اس دین کے لیے کچھ کر گزرنے کی محبت۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے دین کے لیے بہت کچھ کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، اپنے بہن بھائیوں سے بڑھ کر، شوہر بیوی کا جو رشتہ اس سے بڑھ کر، اپنے کنبے قبیلے سے بڑھ کر، جو مال تم نے کمائے تمہیں بہت عزیز سے، لیکن اس سے بڑھ کر، اپنے بزنس سے بڑھ کر، اور اپنے پیارے گھروں سے بڑھ کر 8 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 24، کہ ان 8 چیزوں میں سے کوئی چیز اگر اوپر آئی تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب ہی آئے گا۔ اس لیے سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت، پھر اس کے رسول کی محبت، پھر اس کے دین کی محبت۔ جی کوشچن یہ ہے کہ میں ایسے جگہ سے لنک کرتی ہوں کہ میرے ان لاؤز میں مجھے جانا پڑتا ہے میلاد شریف پہ، برسی
इन चीज़ों पर, तो मैं कहती हूँ कि गुनाह है, ये बिदअत है, और बिदअत जो है वो फिर शिर्क का हिस्सा बन जाते हैं। तो मैं कंटिन्यूस ये नहीं कि मेरे को साल में एक दफ़ा जाना हो, डेली मुझे पर्पस पे जाना पड़ता है, और मैं इसमें मुझे जो होता है कि मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि जब वहाँ पे खड़ा होके वहाँ पे पढ़ा जाता है तो मुझे उस वक्त फील हो रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ। फिर आगे मेरे बच्चे हैं, बच्चों को भी जो है उनको भी मुझे बताना पड़ता है कि एक्सप्लेन करना पड़ता है कि बेटा ये सही नहीं है। तो मैं क्या ऐसी महफिलों में जाके मुझे कोई गुनाह तो नहीं होगा, या मुझे कोई उसमें गुनाह में इजाफा तो नहीं होगा, शिर्क तो नहीं हो, बिदात तो नहीं हो, उसमें इजाफा हो जाएगा, बिदात में शरीक हो जाऊँ मैं। कुरान मजीद में आता है कि जब तुम ऐसी जगह पर हो जहां अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाया जाए तो वहां से उठ जाओ, और जब वहां ऐसी बात ना हो रही हो तो फिर दोबारा वापस आ जाओ। जी, लॉज में जाना है तो वो बिल्कुल इसको नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। और मुझे अगर मैं ना जाऊं या मैं खड़ी ना हूं उस वक्त, तो मुझे वो फिर बहुत असल ज़्यादा। में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है ना। सिर्फ एन मौके पे किसी को कुछ कहा जाए तो किसी को समझ ही नहीं आती। सीरियसली मैं आपको बताऊं, जितने लोग खड़े होते हैं ना, ये सारे मोहब्बत में खड़े होते हैं। इनके दिलों में ये बात नहीं है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। वो कोई इस्लाम के खिलाफ नहीं जाना चाहते, लेकिन उन्हें समझ नहीं है, उन्हें पता नहीं है। इसलिए मैं समझती हूँ कि जिनको पता है उनका ये फर्ज बनता है कि वो जरूर एजुकेट करें। लेकिन एजुकेट करना जरूरी है, और सम अदर टाइम एंड मौके पे एजुकेट नहीं होता कोई। मुझे उसमें गुनाह तो नहीं है, अगर मैं गुनाह में शिरक, तो मेरा इसमें शराकत तो नहीं हो जाती। हालांकि मेरा नियत नहीं है कि मैं इस तरह खड़े होकर, मुझे जो उनकी नियत होती है, मैं फिर दूसरा द्रूशी पढ़ती हूँ ज़्यादातर। ज़्यादा बच्चों को भी अगर बेटा द्रूशी पढ़ लिया करो इस टाइम, क्योंकि वो ससुराल का मामला है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। कुल्लु मुहदसतिन बिदातन, दीन में हर नई बात ईजाद करना बिदत है। वह कुल्लु बिदातिन जलालतन, हर बिदत गुमराही है। वह कुल्लु जलालतिन फिन्नार, हर गुमराही आग में ले जाने वाली। ये मेरा फैसला तो है नहीं, ये जिसके लिए खड़े होते हैं ना उनका फैसला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। उस्ताद साहब, आप एक और इसी सीरीज़ का जो 6 चैप्टर है वो लव कुरान पे बात करता है, और इसमें मैं एक शॉर्टली देख रही थी, और मैं चाहूँगी कि इसको, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त तो नहीं है कि हम हर चीज़ को देख सकें, लेकिन आप इसमें कुरान से जो मोहब्बत है हमारे इस्लाम थोड़ी की, देर के लिए प्लीज, एक मिनट। जी, जो हमारे इस्लाफ की जो मोहब्बत, आप उसका तज़किरा करती हैं। फिर आप कहती हैं कुरान पढ़ने वाले अल्लाह ताला के ख़ास लोग हैं, वो जो इस पर अमल करना सीखते हैं। कुरान को सीखने और सिखाने वाले बेहतरीन हैं, समझने की अहमियत को वाज़े करती हैं। कुरान मजीद ही इज़्ज़त का और वही ज़िल्लत का सबब बनता है। और फिर पढ़ता जा और चढ़ता जा, साहिब कुरान का एजाज़। फिर दिन रात कुरान मजीद की तिलावत करने वालों का तस्करा है। फिर आयत सुनते हुए मदीना की गलियों में शराब बहने वालों का तस्करा है। फिर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के रोने का तस्करा है। फिर आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वही इलाही सुनकर बेटे पर बहतान लगाने के बाद माफ़ करने का तस्करा है। उससे बहुत खूबसूरत वाक़यात है। यकीनन हमारे पास इन सारे वाक़यात को तो वो नहीं है, लेकिन कुरान से मोहब्बत अल्लाह ताला से मोहब्बत का लाजमी जुज़ है। इसमें मैं चाहती हूँ आप रोशनी डालें। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या किसी का कलाम उसकी ज़ात से अलग किया जा सकता है? कि उसका कलाम कुछ और है और वो कुछ और है? अल्लाह नहीं। तो ये अल्लाह का कलाम है। मैं एक मिसाल देना चाहती हूँ, दुनिया के उस काबिल नफरत इंसान की जिसने अल्लाह के रसूल से दुश्मनी की, जिसने काबे के पर्दे पकड़कर कहा था बदर की जंग में जाने से पहले कि या अल्लाह, अगर मोहम्मद और जो काम वो कर रहे हैं अगर ये हक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे। मैं बात करना चाहती हूँ अबू जहल की। अबू जहल जिसकी हयात रसूलुल्लाह की दुश्मनी में गुजरी, उसका बेटा जिस वक्त मक्का फतह हुआ भाग गया था, जब उसकी कश्ती समंदर के बीचों बीच पहुंची तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की लहरों ने पकड़ लिया। कश्ती चकोले खाने लगी, छोटे चकोले थे, फिर बड़े भंवर में फंसी, फिर जब बिल्कुल
معاملہ ختم ہونے لگا تو سب لوگوں نے سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارنا شروع کیا. اس وقت انہیں یہ خیال آیا کہ یہی بات تو ہے جس کی طرف محمد دعوت دیتا ہے. پھر دعا کی یا اللہ ایک بار بچا لے محمد کے ہاتھ پہ جا کے اسلام قبول کر لوں گا. واپس آئے, اسلام قبول کیا. جب وہ قرآن کو پکڑتے تھے تو قرآن کو پکڑ کر یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے تھے, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے. سبحان اللہ. ایک انسان کو کلمہ پڑھتے ہی اتنا یقین نصیب ہو جائے, بات تو یقین کی ہے. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے کلام سے کیسے محبت نہیں کرے گا؟ اللہ کی کتاب سے محبت اللہ سے محبت کی نشانی ہے. تو اللہ کے کلام سے محبت دراصل کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے, ہماری زندگی کے لیے انسٹرکشن مینول ہے. جیسے کوئی مشینری اپنے انسٹرکشن مینول کے بغیر اپنی مرضی سے آپ آپریٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ آپریٹ کریں گے تو آپ خطا کھائیں گے. ایسے ہی آپ اپنی زندگی کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کے بغیر آپریٹ کریں گے تو اپنے آپ کو خراب کریں گے. استاذہ اس کا آپ کی سائیکی, آپ کی سوچ, آپ کا فہم, آپ کی زندگی متاثر ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے بھیجی ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین, یہ تو گائیڈ لائن ہے, گائیڈنس ہے متقیوں کے لیے, وہ جو اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا کلام ہمارا انسٹرکشن مینول ہے, ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. اس سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز عین ایمان ہے. آپ ہمیشہ یہ مثال دیتی ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیشن 1 سے آ رہے ہیں, جو تقریباً 4 سے 5-6 سیشنز لے چکے ہوں. ایسے لوگ ہیں الحمدللہ. یہ کیمرہ لگا ہوا, آپ ہمیشہ مثال دیتی ہیں کہ انسٹرکشن مینول کی. ہم سب یہاں پر ہیں, یہاں پہ بہت ساری بچیاں بھی ایز اے ٹیم کام کر رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم میں سے کسی کو بھی یہ چیزیں آپریٹ نہیں کرنی آتی. یہ لائف جا رہا ہے, دینا نہیں آتا, یہ کس طرح سے ٹیکنیکلی آپریٹ کر رہا ہے. تو ساتھ سم ٹائم ہم قرآن کے ماحول میں بھی ہوتے ہیں, قرآن ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے, لیکن آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس کو برتیں گے نہیں, سیکھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, وہ ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں لائے گا. ٹیبل پہ پڑھا رہے ہمارے, کوئی اور پڑھتا رہے, تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ظاہر ہے کہ جس کو سمجھ آئے گی, جس کو یقین آئے گا, جو باقاعدہ اس کو جو سیکھے گا. اس کو اپنے لیے لازمی خیال کرے گا تو وہی اس پہ عمل کرے گا, برتے گا بھی وہی, نفع بھی اسی کو ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک, یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف. تو قیامت کے دن یہ قرآن گواہی دے گا اپنے پڑھنے والے کے بارے میں. تو یہ قرآن محض برکت کی کتاب نہیں ہے, اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس سے صرف شفا حاصل کر لیں, یا ہم اپنے گلے میں لٹکا لیں, یا دیواروں پہ لٹکا دیں, یا ہم اس سے اپنے مردے بخشوا لیں, یا دولہا دلہن کو اس کے نیچے سے گزار لیں. قرآن کے بارے میں یہ مسکنسیپشنز ہیں. قرآن تو زندگی کی کتاب ہے, یہ ہماری زندگی کے لیے آیا تھا. اور قرآن کے بارے میں اتنی پیاری بات جو امام مالک نے کہی کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی ہوئی, اور پہلے حصے کی اصلاح اس قرآن سے ہوئی تھی. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن پلیز. کسی کو بھی کسی سٹیج تک لے جا سکتی ہے. لوگ کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر ان کو مضبوطی سے تھامو گے کبھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے, ڈی ٹریک نہیں ہوں گے, کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے. کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. آپ دیکھیں قرآن پڑھتے ہوئے کون سی چیز اللہ کے حکم کے خلاف ہے, حدیث پڑھتے ہوئے کون سی چیز رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. جہاں خلاف ہو چھوڑ دیں, اگر خلاف نہیں ہے تو لوگوں کو چھوڑ دیں. دونوں میں سے ایک راستہ تو اپنانا ہوگا. تو کسی دائرے میں تو زلفوں کو لاؤ, نہ الجھا رہے ہو نہ سلجھا رہے ہو, کچھ تو ایک طرف کر لینا چاہیے نا ڈیسیژن. ہاں جی جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میرا نام فاطمہ ہے, میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی رکھتے ہیں اور پھر وہ شخص بدلے میں آپ کو بہت سی تکلیف دیتا ہے, آپ کو بہت ہرٹ کرتا ہے, لیکن آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میں نے اس سے کیوں ہی دوستی کی نا, اگر میری زندگی میں نہ ہوتا چلا جاتا, لیکن صرف آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی کی ہے. تو اس خیال کو کس طرح بدلا جائے کہ ہمارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم نے اس سے کیوں دوستی کی. بیٹا آپ نے جو دوستی کا ڈیسیژن کیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, کیونکہ دوستی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کی کوشش کی, لیکن جو انتخاب تھا وہ ٹھیک نہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ اللہ کے لیے دوستی تو اس سے ہوتی ہے نا جو اللہ والا ہو. تو جس کے اندر اللہیت ہی نہیں آئی, جو اللہ والا نہیں ہے وہ تو ابھی اپنے رولے میں پڑا ہوا ہے. تو ایسے شخص سے دوستی کرنے کا تو نقصان ہے نا. تو ایسے انسان سے اللہ کے لیے دوستی کرنی چاہیے جس سے اللہ کی محبت سیکھیں, جو آپ کو اپنی ذات کی دلدل میں نہ پھنسا کے رکھے, جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرے. تو وہ آپ کا ہم عمر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا جی. استاد یہ اس پہ ذرا غور روشنی ڈال دیں. کچھ عقل مند یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے ہم عمروں کو دوست نہ بنائیں. نارملی اس بات کو کنڈیم بھی کیا جاتا ہے سوسائٹی میں. پیرنٹس کہتے ہیں تم اپنے سے بڑوں سے دوستی رکھتے ہیں. کیونکہ آپ نے بات چھیڑی تو مجھے لگتا ہے اس کو ایکسپلین بھی کر دیں. دیکھیے وہ میں نے اس وجہ سے یہ بات کہی کہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک ایج گروپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک جیسی باتیں ہوتی ہیں, وہ ایک دوسرے سے لرن کم کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کسی کے پاس ایکسپیرینس زیادہ نہیں ہے, کسی کے پاس علم زیادہ نہیں ہے, کسی کے پاس اللہ کی محبت بہت زیادہ نہیں ہے. تو آپ نے سیکھنا تو جو کچھ اچیو کر چکا اس سے سیکھو. بالکل, جزاک اللہ خیر. ایک دفعہ پھر استاد صاحب ایک اور سوال بھی جو آیا ہے وہ میں کہ کیا ہم اس سیشن کا جب سیٹرڈے پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے شفٹ کریں گے, کیا اس کا وقت 4 to 6 ہی رکھیں یا 3 to 5 کر لیں؟ یہ سب لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. 3 to 5 زیادہ بہتر ہے یا 4 to 6؟ 4 to 6, کیونکہ آگے آگے تھوڑا مغرب پیچھے آتی جائے گی. تو 3 to 5 یا 4 to 6؟ 4 to 6 کتنے لوگ کہہ رہے ہیں؟ 4 to 6 ٹھیک ہے, پھر بعد میں دیکھ لیں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا جی, 4 to 6 ہی رہے گا جی. جزاک اللہ. جی نیکسٹ کوشچن کے لیے آ جائیں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سادہ جی, سر جی مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ کافی ٹائم سے قرآن پاک پڑھ بھی رہی ہوں, قرآن کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں, تلاوت بھی کرتی ہوں, لیکن ایسا فیلنگ کب ہوگی کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے رونا آئے, آنکھ بھیگ جائے, کیونکہ استاذہ کہتی ہیں کہ اگر پورا پارا پڑھ لیا, آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے, آپ کے دل کی فیلنگ نہیں چینج ہوئی, دیٹس مین آپ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا, جبکہ مجھے ٹرانسلیشن سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے الحمدللہ. قرآن پڑھتے ہوئے دل کی کیفیت کیوں نہیں بدلتی, آپ یہ پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی اصل میں مصروفیات کو دیکھنا چاہیے کہ آپ قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کر رہی ہوتی ہیں. آپ جس وقت یعنی قرآن پڑھ لیتی ہیں تو پھر کیا کرتی ہیں. آپ کا زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پہ تو نہیں گزرتا, آپ کا ٹائم لوگوں کی غیبتیں چغلیاں کرتے ہوئے تو نہیں گزرتا, آپ جو ہے وہ کوئی چیٹ تو نہیں کسی سے ایسی کرتے, آپ کی کوئی کال غلط تو نہیں ہوتی, آپ کے کوئی اور معاملات تو ایسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. نہیں استاذہ, جب کہ غیبت چگلی ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ایسی کوئی مطلب سکرولنگ نہیں ہے میری, جسٹ مما کے ساتھ گھر میں کام میں ہیلپ کرنا اور بہت زیادہ یہی سب کچھ ہے. پھر اچھی ڈائٹ لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اتنی جان ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی سے یعنی اس کے اندر ایسی فیلنگز آ سکے. اور سیکنڈلی استاذہ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے مجھے فکر ہوتی ہے تہجد کی کہ میں نے جاگنا ہے, اگر لیٹ ہوئی تو مجھ سے جاگا نہیں جائے گا, اس سے بہتر ہے کہ سو نہیں میں, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ٹائم ہے, بات کرنی ہے, نوافل پڑھنے, بس وہ ٹائم نوافل پڑھتے ہی گزر جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے, کیسے پاسبل ہے کہ وہ اس ٹائم کو پروڈکٹیو بنایا جا سکے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کون سے ٹائم پہ. تہجد کے مجھے آپ کی بات پتہ نہیں چل رہی, ذرا مائک قریب کر لیں, کوئی بات نہیں. تہجد کے ٹائم پہ کہ سونے سے زیادہ مجھے فکر ہوتی ہے کہ تہجد میں جاگنا ہے انشاءاللہ, تو اٹھ بھی جاتی ہوں, نوافل بھی ادا کرنے کے بعد مطلب بات وغیرہ کرنے سے پہلے زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے, تو اس میں کیسے اس چیز کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ نیند کو جی, کہ اللہ تعالیٰ سے صرف باتیں ہوں, نوافل پڑھے ڈائٹ جاتے پلان ہیں. چینج کریں اور اپنے لائف سٹائل چینج کریں, دن میں تھوڑا سا سو جائیں. دیکھیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ. ہمارے علماء نے, اسلاف نے
اس کے اوپر بہت بات کی ہے کہ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہو تو آپ کس طرح سے اس کو روٹین بنا سکتے ہو, آپ کس طرح زیادہ اسے پروڈکٹیو بنا سکتے ہو. تو اس کے لیے دن میں آرام کرنا ضروری ہے. اگر آپ دن کو آرام نہیں کرتے تو آپ اگر اٹھ بھی جاتے ہو تو آپ پر نیند غالب رہے گی, آپ وہ تھکے تھکے رہو گے, آپ پریشان بس مشکل سے نماز ادا کر کے سو جاؤ گے. تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کے اندر ایمان نہیں, اس وجہ سے کہ آپ کے اندر وہ قوت نہیں ہے نا, یعنی آپ دن میں سوئے نہیں, آرام نہیں کیا, اور یہ ہے کہ رات سوتے سوتے بھی لیٹ ہو گئے, تو اب وہ ظاہر ہے کہ وہ کیفیت نہیں آ سکتی. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ سنت کا جو لائف سٹائل ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل, اس کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے. تو اس میں کھانے پینے کا بھی تعلق ہے, سونے جاگنے کا بھی تعلق ہے, باقی معاملات کا, ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی پلیز. السلام علیکم استاذہ جی. وعلیکم میرا نام امامہ صالح ہے اور میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ربانی زندگی گزاریں, ہم اللہ تعالیٰ کے بن کے زندگی گزاریں, لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہم پہ منافقت کا ٹیگ لگا دیتے ہیں, وہ ہم پہ ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ ہم اسلام لاتے تو ہیں لیکن ہم دکھانے کے لیے لاتے ہیں, ہم نیک عمل کرتے ہیں لیکن ہم دکھانے کے لیے کرتے ہیں. تو پھر ہم گلٹ میں چلے جاتے ہیں, ہمیں خود کے اپنے اعمال پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا سچ میں ایسا کر رہی ہوں. جسٹ بیکاز آف دس کہ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر محفلوں میں مذاق نہیں اڑاتے, ہم دوسرے کو کردار پہ ہی نہیں انگلی اٹھاتے, وہ لوگ ہمیں کریکٹر ٹیسٹ بول دیتے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں اس موقع پہ؟ آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھا چانس پیدا کیا نیت کو خالص کرنے کا. آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اچھا میں نے یا اللہ تو میرے دل کو, یعنی مجھے یہ سمجھا دے کہ میں نے اس میں کہاں پہ کوئی کمی کی ہے, اور میرے اعمال میں کمی صحیح, لیکن میں نے صرف آپ کے لیے کیا ہے. کہ اللہ مجھے اپنے نیت کو خالص کرنے کی توفیق دے دے. اور یہ کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات چیت کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ کلیئرٹی بھی مل جائے گی. باقی یہ کہ جو ارد گرد کے لوگ ذرا زیادہ بات چیت کرتے ہیں تو ضرور سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ پر کتنی باتیں کی گئیں. تو رسول اللہ کیا کرتے تھے, ان کی باتوں پہ غور و فکر نہیں کرتے تھے کہ مجھے جادوگر کیوں کہتے ہیں, یہ مجھے شاعر کیوں کہتے ہیں, یہ مجھے دیوانہ کیوں کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے, یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے. لگتا ہے تم ان کے غم میں گھل گھل کر جان ہی دے ڈالوگے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. تو آپ اپنی بارے میں کہ اچھا پتہ نہیں میں ایسی ہوں, پتہ نہیں فلاں بات ایسے, اس کی بجائے یہ سوچیں کہ اچھا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ یا اللہ انہیں بھی ہدایت دے, انہیں بھی موقع دے دے, یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان کو بھی صحیح بات بتا سکوں. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر. استاذ الحمدللہ رب العالمین.